اور موٹر وے کے جو آفیسرز ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کی یہ جو کاوش ہے اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی یہ جو موٹر وے ہے یہ دنیا کی جو جدید ترین موٹر ویز ہیں اور جدید ترین جو سرویلنس سسٹمز ہیں جو فرسٹ ورلڈ سرویلنس سسٹمز ہیں ان میں شامل ہوئی ہے اور یقینی طور کے اوپر آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آئیڈیاز جو ہیں وہ تو بہت آتے ہیں لیکن اصل کام یہ ہوتا ہے کہ ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کون کرتا ہے اور ایگزیکیوٹ کون کرتا ہے، اور مراد سعید جیسے جو لوگ ہیں وہ اسی لیے ایک امید ہے پاکستان کے لیے، نئے پاکستان کی بنیاد کے لیے، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز کو کہ آپ کے پاس زبردست آفیسرز ہیں، اشفاق صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، سو موٹر وے شوڈ بی مے بی دا فرسٹ پولیس جو اپنے اندر ایک ٹیکنالوجی کی پوری جو فورس ہے وہ کریٹ کرے، اور اس کو پھر باقی لوگ جو ہیں اسپیشلی کراچی اور جو ہمارا لاہور پولیس ہے ان کو چاہیے کہ وہ موٹر وے پولیس کو قریب سے اسٹڈی کرے، اور ان کے جو ٹیکنالوجی امبریسمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہوتا ہے، کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم کا۔ آپ اقلیم امام صاحب تو وہاں آئی جی بھی رہے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر جو گاڑیاں ہیں وہ جب تک اس مجرم تک پہنچیں گی وہ موٹر سائیکل پہ بھاگتا ہے، وہ گلیوں میں چلا جاتا ہے، بٹ آپ ڈرون سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کا ڈرون اوپر آ جاتا ہے تو وہیں پہ آپ کو، اور یہ اسٹریٹ کرائم کو ختم کرنے کے لیے سب سے زبردست ٹیکنالوجی ہوگی۔ اور میری ابھی مراد علی شاہ صاحب سے کچھ دن پہلے بات بھی ہوئی تھی اور میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ اس کو آگے لے کر کے چلیں اور کراچی پولیس کے اندر ہم ایک ٹیکنالوجی ونگ کریٹ کریں، اینڈ سیم از ود لاہور اینڈ اسلام آباد پولیس کے وہ اس کو آگے لے کے چلیں۔ میں تھوڑی سی آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں۔ 2020 میں یہ جو ڈرونز کی انڈسٹری ہے یہ تقریباً 22 بلین کی انڈسٹری ہے اس وقت، اباؤٹ 23 بلین کی، 22.34 بلین کی ہے اس وقت، لیکن اگلے 7 سال میں یہ بڑھ کر کے تقریباً 70 بلین کے اوپر چلی جائے گی، اور اگر آپ میرا اندازہ تو شاید یہ ہے کہ یہ 70 بلین سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ اب پاکستان کی جو فیئر پریکٹسز ہیں، ہمارا شیئر جو ہے اس میں 2.8% منیمم شیئر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم 23 بلین کی اکانومی ہے تو ایکچولی ہمیں $1 بلین کے ڈرون جو ہیں اس وقت ایکسپورٹ کر رہا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں کر پائے۔ ہم کیوں نہیں کر پائے؟ ابھی میں مراد سعید صاحب سے بات کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ڈرون سب سے پہلے ہمارے جو قبائلی علاقے تھے ان میں استعمال ہوئے، اور 2005-6 تک ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ چکی تھی، ہماری جو ڈیفنس سیکٹر میں ٹیکنالوجی آ چکی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا سب سے پسندیدہ کام کیا، ہم نے ڈرون بین کر دیا۔ جب آپ نے سول سائٹ پہ ڈرونز بین کر دیے تو اس کے بعد ظاہر ترقی نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا آج یہ جو پولیس سرویلنس ہے یہ تو ایک بہت بڑا ایریا ہے۔ آپ دیکھیے کہ صرف اسلام آباد پولیس تقریباً 1.98 کروڑ روپیہ یعنی 2 کروڑ روپیہ مہینے کا صرف اپنے پیٹرول کے اوپر خرچ کرتی ہے، جو پیٹرولنگ کا خرچہ ہے اس کا۔ اگر آپ ڈرونز پہ چلے جائیں گے تو آپ یہ سارا جو آپ کا خرچہ ہے وہ بچا سکیں گے، اور یہاں پر بھی موٹر وے پولیس کا بھی آئی ایم شیور کہ جو پیٹرول کا چارج ہے وہ بہت بڑا ہوگا، تو یو کین ریڈیوس دیٹ۔ ایک طرف تو آپ پیٹرول کا اپنا خرچہ بچا رہے ہوں گے، دوسری ٹیکنالوجی کا چارج سنبھالا تھا۔ تو ہم نے جو 3 ایریاز جن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس میں جو الیکٹرانکس ہیں وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، اور الیکٹرانکس کے اندر پھر ڈرونز ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کی یہ بڑی ایک خصوصی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآپریشن ہے کہ انشاءاللہ آج جو ہے جو ڈرون پالیسی کا آرڈیننس ہے، ڈرون اتھارٹی کا آرڈیننس، وہ آج جاری ہو رہا ہے، اور اس کے بعد تمام پاکستان میں جو ڈرون مینوفیکچرنگ ہے اور امپورٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو سکے گی۔ اور ہم اس میں جو ڈرونز کو جو سولین سائٹ کے اوپر، ایک تو پولیس سرویلنس میں ہم اس کو بنیادی حیثیت دینا چاہتے ہیں، ایگریکلچر میں بنیادی حیثیت دینا چاہتے ہیں، اور ہیلتھ سیکٹر میں بنیادی حیثیت دینا چاہتے ہیں۔ مثلا منسٹر صاحب آپ کا تعلق جو ہے وہ سوات سے ہے، اور آپ کے جو علاقے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہ بڑے فار فلنگ ہیں۔ اب آپ نے اگر وہاں پر دوائی پہنچانی ہے تو آپ اگر گاڑی پہ بھیجیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، بٹ ناؤ انشاءاللہ ہم بے شک آپ سے شروع کر لیں گے، سوات سے شروع کر لیں گے۔ وی آر برنگنگ ہیلتھ ڈرونز، جہاں پر جو دوائی ہے وہ آپ ہیلتھ سیکٹر سے اپنے BHUs کو جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ سپلائی کر سکیں۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو آئی جی صاحب بتاؤں گا کہ جو تقریباً 43 ریاستیں ہیں USA میں جنہوں نے اپنی جو پولیس سرویلنس ہے، مانیٹرنگ ہے، اس کو تقریباً 70% سے زائد ڈرونز کے اوپر شفٹ کر دیا۔
سو ہماری جو 1-5 کی کالز ہیں، ابھی جس طرح سے آپ نے یہاں پہ کیا، ہماری 1-5 کی کالز ایکچولی اسٹریٹ اوے ڈرون سے منسلک ہو جائیں گی. سو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جہاں پر بھی کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہوگا، بجائے اس کے کہ پولیس کی گاڑی وہاں تک پہنچے اور وہ ڈرون ہی وہاں پہ جا کر کے پہلے دیکھ لے گا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، اور اس سے ایک جو جھوٹی شکایات والا معاملہ ہے وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو ریچبلٹی ہے، جو وہاں پہ پہنچنے کی صلاحیت ہے، وہ ظاہر ہے بہت بڑھ جائے گی. سو دس از ہاؤ ٹیکنالوجی کین ایکچولی چینج دا ورلڈ. دس از ہاؤ ٹیکنالوجی کین چینج دا کنٹریز اینڈ دا ورکنگ آف جو ہماری. اسی کے ساتھ یہ آپ نے یہ جو کیمراز یہاں پہ انڈیجنس یہاں پہ بنائے ہیں، جو آپ نے باڈی وارن کیمراز جو ہیں وہ لگائے ہیں، اس کے جو سسٹمز بنائے ہیں، جو سافٹ ویئر آپ نے ڈیولپ کیے ہیں، یہ ایکچولی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ٹیکنالوجی کو امبریس کر رہے ہیں. دس از سچ اے گریٹ کنٹریبیوشن یو ہیو میڈ ٹو دا سوسائٹی. دس از اے گریٹ کنٹریبیوشن دیٹ یو ہیو میڈ ٹو دا کنٹری. اینڈ آئی ووڈ لائک ادر پولیس فورسز، آپ نے کہا 15 پولیس فورسز ہیں، کہ 14 جو ہیں ان کو بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ذرا اسی طرف آئیں، کیونکہ یہی فیوچر ہے ہمارا جو تھانہ ہے، جو تھانہ کلچر جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے تو وہ کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر ہم ٹیکنالوجی تھانے میں لے آئیں گے، اگر ہم نے اپنی صحت کا کلچر کرنا ہے اس کو ہم لے آئیں گے. سو انشاءاللہ تعالی ہم جو ایک نئے پاکستان کی جو بنیاد وزیر اعظم رکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد علم کے اوپر ہے، اس کی بنیاد سائنس پر ہے، ٹیکنالوجی پر ہے، منطق پر ہے، اور انشاءاللہ مستقبل جو ہے وہ پاکستان کا ہے اور علم دوست پاکستان کا ہے. بہت شکریہ.